بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم اردو الف میں اپنی درسی کتاب کے سبق نمبر 18 غزل نمبر 2 کے شعر نمبر 3 اور 4 کا مطالعہ کریں گے۔ اس کے خاص الفاظ کے معنی جانیں گے اور اس کی تشریح اور وضاحت کا کام کریں گے۔ مومن خاں مومن اس غزل کے شاعر ہیں جن کا سن ولادت 1800 ہے اور سن وفات 1852 ہے۔ شعر نمبر 3 دیکھیے۔ تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے، تم یعنی محبوب، کسی طرح کسی وجہ سے، ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا، دنیا جہان کائنات۔ آئیے اب اس کی تشریح کا مطالعہ کرتے ہیں۔ شعر نمبر 3 کا مفہوم پڑھ لیتے ہیں۔ اے محبوب، میں نے لاکھ جتن کیے، یعنی میں نے لاکھ کوششیں کی، لیکن تم میرے نہ ہو سکے، حالانکہ اس دنیا میں سب کچھ ممکن ہے۔ تشریح دیکھیے، اس میں ہم پہلے شاعر کا تعارف پڑھیں گے۔ مومن خاں مومن اردو کے ممتاز شاعر ہیں۔ ان کی غزلوں میں عشق و محبت کے جذبات کو نہایت نزاکت سے بیان کیا گیا ہے۔ تشریح دیکھیے۔ تشریح طرف شعر میں شاعر نے اپنی بد نصیبی اور نامرادی کا مضمون بیان کیا ہے، یعنی اپنی بدقسمتی کے بارے میں جو ہے وہ بتایا ہے۔ مومن محبوب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے محبوب، میں نے تمہاری محبت میں غم و آلام برداشت کیے، غم، دکھ اور تکلیفیں برداشت کی۔ میں نے تمہاری خاطر، تمہارے لیے دنیا جہان کے مصائب کا، مصیبتوں کا سامنا کیا۔ میں نے ہنس کر تمہاری خاطر تیر ستم برداشت کیے، یعنی کہ لوگوں نے جو بھی مجھ پر ظلم کیے، میں نے صرف اور صرف تمہاری خاطر ان کو ہنس کر خود پر جھیل لیا۔ میں نے تمہارے لیے غیروں کے طنز کے نشتر سہے۔ میں نے تمہاری وفاؤں کی خاطر جفاؤں پر جفائیں برداشت کیں، جفا بھی ظلم اور ستم کو ہی کہتے ہیں۔ میں نے تمہاری وجہ سے اپنوں اور غیروں کی طرف سے ملنے والی ذلتیں اور ملامتیں برداشت کیں، یعنی کہ نہ صرف اپنوں نے بلکہ غیروں نے بھی مجھے تمہارے سے تعلق رکھنے پر برا بھلا کہا، لیکن میں نے تمہارا ساتھ نہیں چھوڑا، بلکہ میں وہ سب کچھ ہنس کر تمہاری خاطر برداشت کرتا رہا۔ میں نے ہزار جتن کیے کہ کسی طرح تمہیں اپنا بنا سکوں۔ میں نے تمہارے عشق کے لیے کٹھن سے کٹھن امتحان اور آزمائشیں جھیلیں، برداشت کیں۔ کٹھن سے کٹھن یعنی مشکل سے مشکل امتحان دیے، مشکل سے مشکل آزمائشیں جو میں نے تمہارے عشق میں جو ہے وہ برداشت کیں۔ لیکن میرے پائے استقلال میں لغزش نہ آئی، لیکن میری ثابت قدمی میں کوئی فرق نہ آیا، میں کہیں بھی لڑکھڑایا نہیں اپنے اس عشق میں، کیونکہ میرا یہ خیال تھا کہ ان تمام مصائب کے عوض اے محبوب تم مجھے مل جاؤ گے۔ یعنی کہ اب یہاں وہ کہہ رہے ہیں شاید کہ میں نے یہ سب کچھ جو اتنا کچھ برداشت کیا، جو ذلتیں ملامتیں برداشت کیں، جو امتحان جھیلے، ان کے پیچھے میرا صرف ایک مطمع نظر تھا، میرا صرف یہ مقصد تھا کہ شاید یہ سب برداشت کرنے کے بدلے میں اس کے عوض میں جو ہے مجھے تم مل جاؤ گے، مجھے تمہارا قرب، تمہارا وصل نصیب ہو جائے گا۔ اس توقع پر میں نے زمانے بھر کی بدنامیاں اور رسوائیاں برداشت کی۔ قدم قدم پر زمانے بھر کے لوگوں نے مجھے طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا۔ میرے محبوب، میں نے تمہارے عطا کردہ دکھوں کا حوصلے اور صبر سے مقابلہ کیا اور جفاکاری کے یعنی ظلم و ستم کے تمام حربوں کو، تمام طریقوں کو جو تو نے مجھ پر آزمائی یا تو مجھ پر آزماتا رہا، کمال صبر سے برداشت کیا۔ بقول شاعر، یعنی اسی مضمون کو ایک اور شاعر نے اس طرح بیان کیا ہے۔ سینے سے لگایا ہے ہر ایک غم تیری خاطر، ہر چوٹ تیرے پیار میں ہنس ہنس کے سہی ہے۔ لیکن یہ میری غلط فہمی تھی، میرا غلط خیال تھا، میری ساری قربانیاں رائیگاں گئیں، بیکار گئیں، میرے سارے جتن کے باوجود، میری ساری کوششوں کے باوجود تم میرے نہ ہوئے۔ یہ میرا کانٹوں پر چلنا تمہارے لیے کوئی وقت نہ رکھتا تھا، کوئی اہمیت نہ رکھتا تھا، اور تم نے میرے جذبات و احساسات کا ذرہ بھر خیال نہ کیا۔ حیف صد حیف تم نے، یعنی افسوس ہے، 100 بار افسوس ہے، میری تمام قربانیوں کو پسے پشت ڈال کر یعنی نظر انداز کر کے میرے ساتھ ناروا یعنی برا خراب رویہ اپنائے رکھا، جو ہنوز جاری ہے، جو ابھی تک چل رہا ہے۔ اگرچہ رقیبوں پر تمہاری مہربانیاں جاری رہیں، رقیبوں کو تم لطف و عنایت سے نوازتے رہے، لیکن ہم بے فیض رہے، بے فائدہ رہے۔ اسی مضمون کو شکیل بدایونی نے اس طرح بیان کیا ہے۔ سب کی جانب رہی وہ نگاہ کرم، ہم ترستے رہے ایک نظر کے لیے۔
مومن کہتے ہیں کہ اس دنیا میں سب کچھ ممکن ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر انسان کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے پختہ ارادہ یعنی مضبوط ارادہ کر لے اور مسلسل لگاتار جد و جہد کوشش اور انتھک محنت سے کام لے تو جلد یا دیر سے وہ اس شے کے حصول میں کامیاب ہو جاتا ہے، یعنی کہ جلد یا بدیر اس کو وہ شے مل جاتی ہے اگر انسان مسلسل جد و جہد کرے، مسلسل کوشش کرے، انتھک محنت کرے۔ صرف یہی نہیں بلکہ ناممکن کام بھی دنیا میں ممکن ہو رہے ہیں۔ موجودہ زمانے میں تو کہا جاتا ہے کہ سب کچھ ممکن ہے۔ اگرچہ دنیا میں سب کچھ ممکن ہے لیکن اے محبوب تمہارا حصول، تمہیں حاصل کرنا میرے لیے ناممکن ہو گیا ہے۔ منت سماجت، آہوزاری اور نصیحتیں سب آزمائیں لیکن تم کسی طرح میرے نہ بن سکے اور میں محروم ہی اس دنیا سے چلا گیا، اس جہاں سے چلا گیا۔ بقول میر تقی میر، ایک محروم چلے میر ہمیں عالم سے، ورنہ عالم کو زمانے نے دیا کیا کیا کچھ۔ یعنی کہ یہاں پر میر تقی میر جو ہیں وہ یہ اسی بات کو بیان کر رہے ہیں کہ ایک ہم ہی تھے جو اس دنیا سے محروم چلے گئے، جس کو دنیا میں کچھ حاصل نہ ہوا، کوئی دنیاوی کوئی دینی فائدہ حاصل نہ ہوا، ورنہ دنیا کو زمانے نے بہت کچھ دیا ہے۔ اس لیے مومن کہتے ہیں کہ زمانے میں ہر شے کو ممکن سمجھا جاتا ہے لیکن میرے لیے تو محبوب کی توجہ کا حصول ناممکن بن گیا ہے، اگرچہ میں نے اس کے لیے بہت کوشش کی ہے۔ شعر نمبر 4 دیکھیے، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا، تم یعنی محبوب، پاس قریب، گویا جیسے کہ جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، جب کوئی اور شخص میرے پاس نہیں ہوتا۔ شعر نمبر 4 کا مفہوم دیکھیے، اے محبوب جب میرے پاس کوئی دوسرا موجود نہیں ہوتا تو عالم تصور میں تم میرے ساتھ ہوتے ہو، یعنی کہ جب میں اکیلا ہوتا ہوں، تنہا ہوتا ہوں تو میرے خواب و خیال میں بھی محبوب تم ہی موجود ہوتے ہو۔ تشریح میں دیکھیے تعارف، مومن خان مومن اردو کے ممتاز شاعر ہیں۔ ان کی غزلوں میں عشق و محبت کے جذبات کو نہایت نزاکت سے بیان کیا گیا ہے۔ تشریح طلب شعر سادگی کے پردوں میں چھپا ہوا بڑا خوبصورت شعر ہے۔ اسی شعر کے متعلق اس قسم کی روایات ملتی ہیں کہ اس شعر کو استاذ الشعراء یعنی کہ شاعروں کے استاد مرزا اسد اللہ خان غالب نے سن کر کہا تھا کہ اگر مومن اس ایک شعر کے بدلے میرا سارا دیوان لے لیں تو بھی مجھے فائدہ ہوگا اور یہ امر میرے لیے باعث تسکین ہوگا۔ یعنی کہ یہ غالب کے نزدیک اتنی اہمیت کا شعر تھا، حالانکہ بڑا سادہ اور آسان شعر تھا، لیکن غالب کہتے تھے کہ اگر میرا پورا دیوان بھی اس شعر کے بدلے مجھے دینا پڑا تو بھی مجھے فائدہ ہی ہوگا کہ اتنا قدر و قیمت رکھنے والا شعر جو ہے میرے پاس آ جائے گا۔ جس طرح کسی جوہر کو جوہری ہی پہچان سکتا ہے، اسی طرح شعر کو بھی شاعر ہی پرکھ سکتا ہے، جانچ سکتا ہے۔ حالانکہ یہ شعر بالکل سادہ اور سہل آسان دکھائی دیتا ہے، تاہم اس کی اہمیت غالب کے بیان سے عیاں ہوتی ہے، ظاہر ہوتی ہے۔ بقول حسرت موہانی، شعر دراصل ہے وہی حسرت سنتے ہی دل میں جو اتر جائیں، یعنی کہ حسرت یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں شعر وہی ہے جس کو آپ سنیں اور وہ آپ کے دل پر گہرا اثر کرے۔ تشریح طلب شعر میں مومن کہتے ہیں کہ اے محبوب تم میرے پاس اس وقت بھی موجود ہوتے ہو جب میں تنہا ہوتا ہوں، یعنی جب بھی میں دنیا کے دھندوں سے، دنیا کے کاروبار سے، دنیا کے مسائل سے نجات پاتا ہوں تو تیری ہی یاد میں گم ہوتا ہوں، اور عالم تصور میں تمہارے وصل سے لطف اندوز ہوتا ہوں، تمہاری قربت سے لطف اٹھاتا ہوں۔ میں تنہائی میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ میرے محبوب تم اپنی تمام تر رعنائیوں، رنگینیوں اور حسن کے جلوے دکھاتے ہوئے میرے ساتھ ہو، یعنی کہ میں اپنے آپ کو تنہا نہیں سمجھتا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم اپنی تمام تر خوبصورتیوں کے ساتھ جو ہے میرے سامنے جلوہ نما ہو، جلوہ گر ہو، اور اس طرح یہ تنہائی نہیں رہتی کیونکہ میں عالم تخیل میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں، میں اپنے خواب و خیال کی دنیا میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں۔ بقول ناصر کاظمی، تو جیسے میرے پاس ہے اور محو سخن ہے، محفل سے جما دیتی ہیں اکثر تیری یادیں، یعنی یہاں ناصر کاظمی کہہ رہے ہیں کہ تمہاری یادیں جو ہیں وہ ایک محفل سے بنا دیتی ہیں میرے ارد گرد، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم جیسے میرے محبوب میرے پاس ہو اور مجھ سے بات چیت کر رہے ہو۔ میں اکیلا اور تنہائی میں ہوتا ہوں تو تمہارا تصور میرے پاس آ بیٹھتا ہے اور مجھے یوں محسوس ہوتا ہے گویا تم خود میرے پاس آ بیٹھے ہو۔ میں تصور میں یوں محو گفتگو ہوتا ہوں، یہ بات چیت میں تمہارے ساتھ مصروف ہوتا ہوں کہ جیسے تم سے باتیں کر رہا ہوں۔ یہ باتیں سرگوشی کے انداز میں بھی ہوتی ہیں، یعنی ہلکی پھلکی آواز میں بھی ہوتی ہیں، اور تکرار یعنی ہلکی پھلکی بحث کے انداز میں بھی۔
حقیقت تو یہ ہے کہ میں زمانے کی نظروں میں عالم تنہائی میں ہوتا ہوں، یعنی زمانے کو لگتا ہے کہ میں بالکل اکیلا ہوں، مگر میری تنہائی، میرا اکیلا پن تمہارے تصور کی وجہ سے محفل بن جاتی ہے، اور میں تمہارے سامنے بیٹھ کر تمہارے جلووں سے شاد کام ہوتا ہوں۔ شاد کام یعنی میں خوش و خرم ہوتا ہوں، تمہیں سوچ کر میں خوش ہو جاتا ہوں۔ میرا یہ تصور اتنا مکمل اور ٹھوس ہوتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ تم اپنے مادی وجود میں میرے سامنے جلوہ افروز ہو، یعنی کہ تم میری خیالوں کی دنیا میں نہیں ہو، بلکہ واقعی میں، اصل میں اپنے مکمل پیکر کے ساتھ میرے سامنے موجود ہو، اور مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میں تصور کے عالم میں نہیں بلکہ حقیقت میں تمہارے دیدار سے شاد کام ہو رہا ہوں، خوش ہو رہا ہوں۔ یاد کو تیری میں اس طرح لیے بیٹھا ہوں جیسے دنیا میں کوئی اور مجھے کام نہیں۔ اس شعر میں گویا سے اگر گفتگو مراد لی جائے، یعنی کہ ہم جیسا کے معنوں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور گویا یعنی گفتگو کے معنوں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، تو تشریح کا کیا پہلو ہوگا؟ تو تشریح کا ایک اور پہلو سامنے آ سکتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اے محبوب، جب میں خلوت میں، تنہائی میں ہوتا ہوں تو خود کلامی کرتا رہتا ہوں، یعنی اپنے آپ سے بات کرتا رہتا ہوں، لیکن اصل میں، حقیقت میں یہ خود کلامی نہیں ہوتی، بلکہ اپنے آپ سے بات چیت نہیں ہوتی، بلکہ میں عالم تخیل میں تمہارے ساتھ باتیں کر رہا ہوتا ہوں۔ لوگ مجھے دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ میں عالم دیوانگی میں بڑبڑاتا رہتا ہوں، یعنی کہ لوگ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میں تنہا ہوں، اکیلا بیٹھا ہوں، لیکن میرے تصور کی دنیا تمہارے وجود سے جو ہے وہ آباد ہوتی ہے، اور میں تنہائی میں تم سے محو گفتگو ہوتا ہوں، جس کو دنیا میرا دیوانہ پن، میری دیوانگی سمجھتی ہے، اور سمجھتی ہے کہ میں اس دیوانے پن میں اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہوں، جبکہ حقیقت میں تم سے باتیں کر رہا ہوتا ہوں، تمہارے تصور سے باتیں کر رہا ہوتا ہوں۔ انہیں کیا خبر کہ میں اپنے محبوب سے گفتگو کر رہا ہوتا ہوں، اور میرے محبوب کا رخ زیبا، یعنی اس کا خوبصورت چہرہ میرے سامنے ہوتا ہے۔ بقول یزدانی جالندھری، میرے خواب و خیال کی دنیا لیے ہوئے، پھر آ گیا کوئی رخ زیبا لیے ہوئے۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارے پاس آج کی شعر نمبر 3 اور 4 کی تشریح کا کام۔ مشکل الفاظ کے معنی جو ہیں، خاص الفاظ کے معنی جو ہیں وہ آپ لکھ لیجئے گا۔ ویسے یہ نظم جو بڑی سادہ اور سہل انداز میں لکھی گئی ہے، سہل ممتنع کی بڑی خوبصورت مثال ہے یہ شعر خصوصاً، تو آپ نے یہ اچھی طرح سے یاد کرنا ہے، اور معنی آپ نے اپنی درسی کتابوں پر لکھ لینے ہیں۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔